بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خوراک تہذیب کا تیسرا بڑا عنصر ہوتی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین زندگی کے 40 اصول میں سے صرف 7 اصول کھانے پر ہیں۔ ان اصولوں میں سے کچھ پر آج ہم آپ سے بات کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کھانے کو پھونک سے ٹھنڈا نہ کیا کرو، پنکھا استعمال کرو۔ ہم جب گرم کھانے کو پھونک مارتے ہیں تو ہمارے منہ کے بیکٹیریا کھانے کو زہریلا بنا دیتے ہیں۔ فرمایا، کھاتے ہوئے کھانے کو سونگا نہ کرو، سونگنے سے بد تہذیبی بھی ہوتی ہے۔ اس کی خوشبو ناک کے اندر موجود سونگنے کی خلیوں اور پھیپھڑوں کی دیواروں کو بھی زخمی کر دیتی ہیں، چھینک بھی آ سکتی ہے اور یہ سارے کھانے کو خراب بھی کر سکتی ہیں۔ کھانے پر اداس نہ ہوا کرو۔ ہم اکثر اپنے کھانے کی کوالٹی پر اداس ہو جایا کرتے ہیں۔ کھاتے وقت اکثر دوسروں کی پلیٹ میں دیکھتے رہتے ہیں، جو کہ کھانے کی ناشکری ہوتی ہے۔ فرمایا، منہ بھر کر کھانا نہ کھاؤ۔ منہ آدھا ہاضمے کا کام کرتا ہے اور باقی معدہ سر انجام دیتا ہے۔ ہم جب منہ بھر لیتے ہیں تو زبان اور دانتوں کو اپنا کام سر انجام دینے کے لیے جگہ نہیں ملتی، اس لیے ہم پھر جلدی پورا کھانا ویسے ہی نگلنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ معدہ یہ ذمہ داری قبول نہیں کر پاتا اور ہم بد نظمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا لقمہ لیتے اور آدھا معدہ بھر جانے کے بعد ہاتھ کھانے سے کھینچ لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی صحت مند رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے بھی یہ عادات اپنا لی۔ چنانچہ مدینہ کے طبیب بے روزگار ہو گئے، انہوں نے کھجوروں کی تجارت کرنے لگے۔ فرمایا، اندھیرے میں کھانا مت کھاؤ، اندھیرے میں کھانے میں کیڑے مکوڑے ملنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ فرمایا، کھانے کا روشنی کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ روشنی میں کھایا جانے والا کھانا ہمیں زیادہ انرجی دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلتے ہوئے بار بار پیچھے مڑ کر نہ دیکھو۔ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھنا ایک نفسیاتی بیماری ہے۔ یہ بیماری خوف زدہ اور ڈرے سہمے ہوئے لوگوں میں کامن ہے۔ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھنے سے ہم اس بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں اور بار بار پیچھے دیکھنے سے ہماری توجہ بھی ہٹ جاتی ہے اور ایکسیڈنٹ ہونے کا بھی خطرہ ہے۔ ہماری رفتار آتی رہ جاتی ہے، ہم خواہ دوسرے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں۔ ایڑیاں مار کر نہ چلو۔ ایڑیاں مارنا تکبر کی نشانی ہے اور تکبر مسلمانوں کا شعبہ نہیں۔ پاؤں کا دماغ کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ ایڑیاں مارنے سے ہمارے دماغ کی چولیں ہل جاتی ہیں اور دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ فرمایا، جھوٹ نہ بولو۔ اگر ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دیں تو معاشرتی برائیوں سے پاک صاف ہو سکتا ہے۔ جھوٹ کے بعد غلط فہمی ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی برائی ہے۔ جب ہم اپنی گفتگو میں واضح نہیں ہوتے تو ہم میں غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، جو کہ معاشرتی بگاڑ کا باعث ہے۔ جب بھی بولیں بلند واضح اور صاف بولیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکیلے سفر مت کرو۔ اکیلے بندہ پریشان بھی ہو جاتا ہے اور خوف زدہ بھی، عموماً حادثوں کا شکار بھی ہو جاتا۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ اکیلے آدمی زیادہ لٹتے ہیں، جلدی بیمار ہو جاتے ہیں اور غلط فیصلے بھی کر لیتے ہیں۔ جب بھی سفر کریں، 1 یا 2 لوگوں کے ساتھ سفر کریں۔ اللہ نگہبان۔